اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 138 سے آیت نمبر 142، 138 سے 142. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں بھی کچھ ان بدعتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں دین کے اندر داخل کر دیا گیا تھا، جبکہ پروردگار عالم کی طرف سے ایسا کوئی حکم موجود نہیں تھا. ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ میں بھی اس چیز کو کنڈیم کیا اور سورہ انعام کے اندر بھی اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا کہ خدا کی طرف کسی غلط بات کو منسوب نہ کیا جائے. اگر کوئی چیز خدا نے حرام نہیں کی ہے تو اسے حرام نہ مانا جائے. یہاں ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے اور اپنی خام خیالی سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چوپائے اور کھیت اچھوتے ہیں. ہجرن یعنی ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی یوز نہیں کر سکتا. اس میں انہوں نے ایک فہرست ان جانوروں کی بھی بنا لی تھی جس کو ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے، اور کچھ کھیتی یعنی کچھ ایگریکلچرل پروڈکٹس جو تھیں ان کے اوپر بھی انہوں نے اسی طرح کا حکم نافذ کر دیا تھا. لا یطعمھا، نہیں کھائے گا اسے کوئی، الا من نشاء بزعمہم، مگر وہ کہ جن کے بارے میں ہم چاہیں، یعنی وہ اپنے طور پر کسی کو اگر اس سے ایگزمپٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے. بزعمہم یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے ترجمے میں آیا کہ اپنی خام خیالی سے. یہ ان کا گمان باطل تھا. تو ابھی جو بات کی گئی اس کے اندر چوپائے اور کھیتی دونوں کا ذکر آ گیا. پھر اس کے بعد ایک چوپایوں کی فہرست تھی وہ انعام حرمت ظہورھا، کہ جس کے اوپر سواری انہوں نے ممنوع قرار دے دی تھی کہ بھئی اس کو ہم لوگ سواری کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. وہ انعام، اور پھر اس کے بعد کچھ کیٹل، کچھ مویشی، کچھ چوپائے لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جس کو یہ لوگ بتوں کے آگے بھیٹ چڑھاتے تھے اور اللہ کا نام اس کے اوپر نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ، اور یہ اللہ پر افترا تھا، غلط تہمت تھی کہ ایسا کوئی حکم خدا نے دیا ہے. قطعاً ایسا کوئی حکم خدا نے نہیں دیا تھا. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اس کی جو وہ غلط تہمت لگاتے ہیں اللہ انہیں سزا دے گا. پھر اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوا وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا، جو ان چوپایوں کے پیٹ میں ہیں، یعنی اگر کوئی اس میں سے مادہ حاملہ ہے تو پھر وہ کس کے لیے؟ خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے. ومحرم علی ازواجنا، اور جو ہماری عورتیں ہیں ان کے لیے وہ حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے، مردہ ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو ہاں پھر وہ سب کھا سکتے ہیں. اب یہ انتہائی احمقانہ، انتہائی سفیہانہ، انتہائی اللاجیکل قسم کے احکام ان لوگوں نے خدا کی طرف سے منسوب کر کے اپنے معاشرے کے اندر دین کے عنوان سے نافذ کر دیے تھے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو افتراء کہا جائے گا. فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یہ اس طرح سے جو وصف انہوں نے لگایا ہے، یہ جو اس طریقے سے انہوں نے یہ بنائی یہ باتیں، وہ اس کی انہیں سزا دے گا. یقیناً وہ صحیح کام کرنے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے. انہ حکیم علیم. آگے ارشاد ہوتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بلا شبہ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہن احمقانہ طور پر، حماقت کی وجہ سے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو دختر کشی یا اپنی بیٹیوں کو قتل کر دینا یا بتوں کے آگے بھینٹ چڑھا دینا،
جب اس کی کوئی دلیل دینی شرعی موجود نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح سے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا یہ سوائے حماقت کے اور کیا اس کو نام دیا جا سکتا ہے؟ بغیر علم، یہی چیز آگے خدا نے فرمائی کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، بغیر کسی علم کے خواہ خواہ مذعومہ خرافات کی وجہ سے اپنی اولاد سے اپنے ہاتھوں کو محروم کر دینا، اس نعمت سے اپنے آپ کو دور کر دینا، یہ حماقت تھی۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور انہوں نے حرام کر دیا اسے کہ جسے اللہ نے انہیں رزق کے طور پر دیا تھا۔ یہ وہی جن چوپایوں کے گوشت کو خدا نے حلال کیا تو انہیں حرام کرنے کا کیا حق تھا؟ افتراءً علی اللہ، انہوں نے اللہ کے اوپر ایک غلط بات منسوب کر دی، افتراء کیا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت یافتہ ہرگز نہیں تھے، انہوں نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اب جو آیت ہمارے سامنے ہے پیش نظر، آیت نمبر 141، اس میں پروردگار عالم نے ویجیٹیبلز سے متعلق جو نباتات ہیں، پلانٹس ہیں، ان سے متعلق اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا۔ آگے پھر گوشت سے متعلق بھی ذکر آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، خدا وہ ہے، انشأ جنات معروشات، کہ جس نے پیدا کیے گھنے باغ، وہ بھی جو ایسی بیلوں کے ہیں جو بانسوں کی مدد سے اونچے کیے جاتے ہیں، کریپرز جن کو کہا جائے گا، معروشات، اور ایسے بھی ہیں وغیرہ معروشات کہ جن کو درخت کے تنوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کے جو درخت بھی ہیں، بیلے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے باغات یہ پروردگار عالم نے پیدا کیے ہیں۔ والنخل والزرع، پھر کچھ کا خاص نام لے کر ذکر کیا گیا کہ کھجور کا درخت ہے، اسی طریقے سے مختلف اور کھیتیاں ہیں، مختلفاً اکلہ، کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں، الگ الگ انداز کے ان کے ذائقے ہیں۔ والزیتون والرمان، پھر زیتون کا ذکر کیا گیا، اولیوز، اور رمان کا ذکر کیا گیا یعنی انار، متشابہن وغیرہ متشابہن، ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھل کو، اذا اثمرا، جب یہ پک جائیں، جب ان کے پھل صحیح طرح سے لگ جائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جو حق حصاد ہے یعنی جو ہارویسٹ ہے، جس دن تم کٹائی کرتے ہو، اس دن جو حق بنتا ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، وہ ان کو دے دو۔ یہ زکوٰۃ سے پہلے کی بات ہے، ظاہر ہے کہ مکی زندگی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے کہ جو کٹائی کا دن ہے، ہارویسٹنگ کا جو دن ہے، اس دن اگر کوئی مسکین آ جائے، غریب آ جائے، تو اس کے لیے سفارش کی گئی تھی کہ اس میں سے کچھ حصہ اس کو ضرور دو۔ یہاں تک کہ بعض احکامات کے اندر یہ ملتا ہے کہ رات کو کٹائی کرنے سے روکا گیا تھا، ناپسندیدہ اسے قرار دیا گیا تھا کہ رات کو اگر کٹائی ہوگی تو مسکین نہیں آ سکے گا، لہذا دن کے اندر کٹائی کی جائے تاکہ اگر کسی فقیر یا مسکین کو، جو جینون فقیر مسکین ہے، اگر اسے اطلاع ملے اور وہ وہاں پر پہنچے تو کچھ حصہ اس کو بھی اس میں سے دے دیا جائے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرو۔ اسراف نہ کرنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اپنے خرچے جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھو، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، خود جو خیرات بھی کرنی ہے اس کے اندر بھی اسراف نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ خود بالکل زمین سے لگ جاؤ۔ انہ لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ مسرفین کو یعنی اسراف کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب جو آیت ہے اس کے اندر گوشت سے متعلق ذکر آیا۔ ومن الانعام، اور چوپایوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ حمولتن، کہ جو بار برداری کے کام آتے ہیں، کہ جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، وہ فرشن، اور ایسے بھی ہیں کہ جو قابل ذبح ہیں، فرشن یعنی جن کو تم زمین کے اوپر بچھا کر ان کے گلے کے اوپر چھری پھیر کے جو پراپر طریقہ ہے سلاٹر کرنے کا، ان سے گوشت حاصل کرتے ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ ان کے جو قد ہیں، جیسے جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں کہ جن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گوشت کو، ان کی وضعی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ زمین سے لگے ہوئے سے محسوس ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب ان کی جو چیزیں ہیں ان سے بہت سی ایسی پروڈکٹس حاصل ہوتی ہیں کہ جن سے ان کے فر سے یا ان کے اون سے، کہ جن کو چادر بنا کر بچھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو فرش کہا گیا۔ تمام باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا۔ یہاں سے پھر ایک مرتبہ ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کو حلال گوشت سے استفادہ ناپسند نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اس کو حلال قرار دیا ہے،
اور حلال قرار دینے کے بعد تاکید بھی کی ہے کہ اس سے استفادہ کرو، اسے رزق کے طور پر استعمال کرو، ایک بیلنس ڈائٹ ہو جس میں ویجیٹیبلز بھی ہوں، جس کے اندر گوشت بھی شامل ہو۔ تو یہ جو بعض اس طرح کی ریاضتیں اور چلہ کشی وغیرہ ملتی ہے کہ جس کے اندر گوشت کو بالکل ترک کر دینے کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ بہرحال اپریشیبل نہیں ہے۔ باقی تو ٹھیک ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو کھانا ضروری ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید کی جو تعلیم ہے بہت واضح ہے کہ اسے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، قدم بقدم شیطان کے نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اس طرح سے جو حلال ہے اس کو حرام قرار دینا، یہ ایک طرح سے شیطان کے قدم بقدم چلنا ہے۔ تو یہ بہت واضح مزاج سمجھ میں آتا ہے قرآن مجید کا کہ لاپرواہی بھی نہ کرو اس چیز کے بارے میں کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ بھی نہ کرو کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو خوامخواہ حرام بنا لو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔